الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ لوگوں کو ان ایام مبارک جو گزر رہے ہیں، ایام الحج اور ذوالحج کے 10 دن، ان کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی، ولیال عشر والشفع والوتر، ان 10 راتوں کی، والشفع والوتر، جو ان میں سے طاق بھی ہیں، جو جفت بھی ہیں، یعنی کہ ساری کی ساری ہی مبارک ہیں۔ فرمایا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم موعود قیامت کا دن ہے، یوم موعود قیامت کا دن ہے، اور یوم مشہود جو ہے وہ یوم عرفہ ہے۔ یعنی یوم عرفہ کیا 9 ذوالحج کا دن، جس دن حج کے لیے حجاج کرام عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ اس دن میں اس قدر مغفرت ہوتی ہے، اس قدر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اس دن کے مقابلے میں کسی اور دن میں اتنی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس دن کا روزہ رکھنا بہت ہی فضیلت کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بھی یہ روزہ جو ہے یوم عرفہ کا روزہ کیسا ہے؟ فرمایا یکفر سنۃ الماضیہ والباقیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ بھی یہ روزہ جو ہے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ کو معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ہمیں دنیا کے تھوڑے سے فوائد نظر آتے ہیں تو ہم اس کے لیے مر جاتے ہیں، اس کے لیے اپنی جان، تن، من، دھن قربان کر دیتے ہیں، اور یہ ایک روزہ جو ہے 9 ذوالحج کا، جو کہ اس سال 9 ذوالحج کا روزہ جو ہے وہ 19 جولائی کو آئے گا، 19 جولائی کو، عید سے 1 دن پہلے، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ 20 کو ہوگا، کیونکہ وہاں پہ 21 کو عید ہے۔ اور اس کا اہتمام کریں، ان دنوں میں تکبیر پڑھنے کا اہتمام کریں، اور ان دنوں میں اللہ کے اذکار کو بلند کرنے کا اہتمام کریں، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔